کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ آج موبائل کیا انٹرنیٹ بن گیا، پورا سارا انٹرنیٹ آپ اس پہ ایکسس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یعنی چیٹنگ اور فیس بک میں پورا دن ان کا چلا جاتا ہے۔ کالج میں باپ فیس بھر رہا ہے اور اس کو فری چھوڑ دیا ہے، جو چاہے کر، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، اب وہ بیٹھا موبائل پہ، اس کو ایک کے بعد ایک ٹویٹر پر میسج آ رہے ہیں اور یہ جواب دے رہا ہے اپنے دوستوں کو۔ فیس بک پہ کوئی فوٹو بھیج رہا ہے، کوئی اپنا کیا بھیج رہا ہے اور یہ پورا اپنے حال بتا رہا ہے، میں نے چائے پی، میں نے کھانا کھایا، میں استنجا کے لیے ابھی جا کے آیا ہوں۔ تو کیا ہے بھائی، تجھ کو کام نہیں کوئی زندگی میں؟ تجھ کو ایک کیا کام مل گیا؟ یعنی اپنی رودات بیان کا کون انٹرسٹڈ ہے تیرے اندر ہے؟ کون جاننا چاہتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ آج ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ، میں نے آج یہ کیا، میں نے یوں کیا، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ فلاں ایکٹر کیا کر رہا ہے اس وقت میں، تو کہاں ملے گا؟ ٹویٹر پہ ملے گا۔ وہ بتا میں فلاں سیٹ پر ہوں، وہ بتا رہا میں فلاں اس میں ہوں، میں فلاں اس میں پب میں ڈانس کر رہا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ کچھ کام نہیں دیا اللہ نے تجھ کو، یہ کام دیا ہے؟ اپنی زندگی کس کام میں برباد کر رہا ہے؟ فیس بک کے اوپر یہ چیزیں فی نفس ہی حرام نہیں ہیں، لیکن اس کا آپ غالب استعمال دیکھیں کیا ہے۔ غالب استعمال حرام، اس کو صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آج عام طور سے جو نوجوان جس میں پڑا ہوا ہے وہ کیا استعمال کر رہا ہے اس کا۔ تو اس طرح کے اپنے اوقات کو ضائع کرنا یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی اور دنیا میں بیٹھ کے ناچنے گانے والا ایسا آدمی جس کو شریعت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، جو بے حیائی دنیا میں عام کر رہا ہے، اس کو اپنا ماڈل بنا کے اس کی زندگی کے لمحات دیکھے کہ اب یہ کیا کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مہینے میں فلاں دن میں کیا کرتے تھے، کبھی معلوم کیا؟ صحابہ کیسی زندگی گزارتے تھے؟ فلاں کیا کر رہا ہے کی فکر ہے ہمارے بلکہ دور نبی کا بھی چھوڑ دے، بیوی بچے کس حال میں پڑے، مسلمان دنیا میں کس حال میں پڑے تو اس کو شرم آتی ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کا کیا حال ہے نہیں معلوم ہے، ایکٹرز کا حال تو اس کو معلوم ہے کہ فلاں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں پہ جو پریشانیاں آ رہی ہے اس کا احساس ہے تجھ کو، اس کے سلسلے میں احساس مسلمان کو ہونا چاہیے۔ کھیل تماشے میں مسلمان کی زندگی نہیں جانا چاہیے، آدمی کو احساس ہو، اس کا وقت صحیح استعمال ہو، وہ اپنے اوقات کو ایسا خرچ کرے جیسا پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا ہے، کیونکہ پیسہ اتنا قیمتی نہیں ہے، وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ مرنے کے بعد معلوم پڑے گا۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ چیٹنگ وغیرہ میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اسی طرح سے فیس بک، ٹویٹر اور فٹر جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں اوقات ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ضرورت کسی چیز کی ہے اس کو اتنا ہی استعمال کریں، اور بیہودگی میں اس کو استعمال نہیں کریں۔ فیس بک کی تو بلا اس کی آئی ہے، اللہ رحم فرمائے، اس پہ خواتین بھی ہیں اور وہ اس کو فرینڈ بنا رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ فیس بک کا بنانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ سوشل نیٹورکنگ، تاکہ ڈیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اصل مقصد اس کا کیا ہے کہ ایک آدمی کسی پرائی عورت سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے تو کہاں ڈھونڈنے جائے بھائی؟ وہ اس کو گھر بیٹھے اگر کسی سے رشتہ بنانا ہے، پھر اس سے تعلق کرتے کرتے آگے بدکاری تک جانا ہے، بہت آسان ہے اس کے لیے فیس بک۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کو کتنا بچا کے استعمال کر رہے ہیں یہ اس آدمی کے اوپر ہے۔ بہت سنبھال کے اس کو استعمال کرے آدمی تو ٹھیک ہے۔ آج اسمارٹ فون کی وجہ سے فیس بک، ٹویٹر وغیرہ سب، ای میل سب موبائل پہ آ گیا ہے، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک زمانے میں لوگوں کو جانا پڑتا تھا فلاں یعنی انٹرنیٹ کا کوئی کیفے ہے، وہاں جا کے آدمی کھٹر پٹر کرتا تھا وہاں پہ۔ اب کیا ہو گیا؟ اب کوئی ہے نہیں، جا کے استنجا خانے میں بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اب یعنی پرائیویسی بڑھ گئی اس کے لیے، بہت آسان ہو، کسی پیڑ کے نیچے جا کے بھی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو موبائل کے ذریعے سے بہت سارے گناہ بھی ممکن ہوئے ہیں، آسان ہو گئے ہیں کہ ایک آدمی بچوں کو فون دے رہا ہے، اب بچے کیا کر رہے ہیں اس کو کیا معلوم ہے؟ اس نے اپنے بچپن میں نہیں کیا تھا، اس کے بچے وہ کر رہے ہیں، ہے کہ؟ تو یہ ایک بہت بڑی بلا اس دور میں موبائل کے ساتھ انٹرنیٹ جڑنے سے ہو گئی ہے۔ اس کو بھی آدمی یاد رکھے کہ ایسا استعمال اس کا نہ کرے جس سے دنیا کا وقت بھی برباد ہو اور آخرت کا، جنت کا موقع بھی ضائع ہو جائے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ
ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جس سے کوئی تعلق نہیں اس کا، بے فائدہ چیزیں نہ کرے. اس کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا